ایم اے اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آپ نے پڑھا کہ کس طرح حضرت علی اکبر اپنے چچا حضرت عباس سے جنگ کی تدابیر کے سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خیمے کے پاس ہی جنگ کرنی چاہیے، مجھے اپنے خیمے کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے والد محترم کا بھی۔ یہ بات اپنے چچا سے کہتے ہیں تو چچا سن کر کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ عباس مدح کرتے ہیں گردن ہلا ہلا، زینب کے پالنے کی یہ غیرت ہے میں فدا، وہ پوچھتے ہیں آپ کہیں ہے ارادہ کیا، یہ ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہتے ہیں دیکھنا جینے سے ہاتھ دھوتے ہیں مرد اپنی بات پر، اپنا تو آج مورچہ ہوگا فراق پر۔ حضرت عباس اپنے بھتیجے کی بات سن کر ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زینب کی پالنے کی پر، یعنی کہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ زینب نے تمہیں کس انداز سے پالا ہے اور ان کے پالنے کی وجہ سے تمہارے اندر یہ غیرت، یہ حمیت، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ مردانگی پیدا ہوئی کہ میں اس پر قربان جاؤں۔ زینب کی پرورش نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے، غیرت مند بنا دیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کہیں ہے ارادہ کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے، تو یہ ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہتے ہیں، اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دیکھنا کہ جینے سے ہاتھ دھوتے ہیں مرد اپنی بات پر، کہ مرد جینے سے اپنی بات پر جینے سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنی بات کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے لیے نہیں مرتے بلکہ بات کے لیے مرتے ہیں، اور اپنا تو آج مورچہ جو ہے فراق پر ہوگا۔ آگے دیکھیں کہ دوسرا منظر آتا ہے کہ باغیں پکڑ کے کہتے ہیں زینب کے یادگار، ایک حملے میں سمند ہیں اپنے بھی پلے پار، ابن حسن کے حسن بیاں سے ہے آشکار، ازرق کا زرق برق مٹا دوں تو ہو قرار، دعوے ہیں آج حیدریوں کو بڑے بڑے، چاہیں تو غرب و شرق کو لے لیں کھڑے کھڑے۔ اب حضرت زینب کے یادگار باغیں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ حضرت زینب کے جو بیٹے ہیں عمر اور محمد وہ بھی آ جاتے ہیں، تو باغیں پکڑ کے کہتے ہیں زینب کے یادگار، ایک حملے میں سمند ہے اپنے بھی پلے پار، کہ ہم نے بھی ایک حملے میں اپنے سمند، اپنے گھوڑے بھی پلے پار ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم بھی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ اور ابن حسن کے حسن بیان سے ہے آشکار، یعنی کہ حضرت امام حسن کے بیٹے کے انداز بیان سے، ان کے حسن بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ آشکار ہو رہا ہے کہ ازرق کا زرق برق مٹا دوں تو ہو قرار۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ازرق ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ میں اس کا زرق برق مٹا دوں تو مجھے چین ملے۔ تو آج کہتے ہیں کہ دعوے ہیں آج حیدریوں کو بڑے بڑے، یعنی کہ حیدریوں سے مراد حضرت علی، حیدر، آپ کا نام حضرت علی کا حیدر کہتے ہیں، تو حیدریوں سے مطلب حضرت علی کی اولاد، تو حیدریوں کو بڑے بڑے دعوے ہیں، اگر ان کو وہ چاہیں تو آج غرب چاہے مشرق ہو چاہے مغرب وہ اس کو کھڑے کھڑے حاصل کر لے، یعنی کہ ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی مردانگی اور ان کی حوصلہ مندی دیکھنے کے لائق ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیوں کر نہ شیر ہوں خلف شیر کبریا، سیدانیوں کا دودھ ہے ان پیاسوں نے پیا،
2 दिन से एक लुक़मा तनावुल नहीं किया, लेकिन वही है चेहरों की सुर्खी, वही ज़िया। सादात हर एक हाल में खुशहाल रहते हैं, खाएं न खाएं शेरों के मुँह लाल रहते हैं। क्यों कर न शेर हों खलफ़ शेर किबरिया। शेर किबरिया से मुराद यानी कि अल्लाह ताला के शेर, यानी कि मुराद है हज़रत अली, और खलफ़ माने औलाद, यानी कि हज़रत अली की औलाद शेर क्यों न हो, शेर खुदा की औलाद शेर क्यों न हो, क्योंकि उन्होंने सैयदानियों का दूध पिया है इनके आंसू में। इनकी रगों में सैयदानियों का खून दूध पिया हुआ है, उसी से उनके रगों में खून बहा है। वो 2 दिन से एक लुक़मा तनावुल नहीं किया, 2 दिन हो गए एक लुक़मा भी इन्होंने खाया नहीं है। तनावुल करना खाना, लेकिन वही है चेहरों की सुर्खी, वही ज़िया, लेकिन चेहरों की सुर्खी वही है जो होनी चाहिए। बग़ैर खाए पिए भी उनके चेहरों की सुर्खी वैसी ही है जैसी खाए पिए लोगों की होती है। उनके चेहरे पे वही चमक है, वही सुर्खी है। फिर आगे कहते हैं कि सादात हर एक हाल में खुशहाल रहते हैं, कि सादात कोई भी हाल हो, जैसे भी हालात हों, वो खुशहाल रहते हैं, वो गम नहीं करते, वो हुज़्न नहीं करते, उनको मलाल नहीं होता, वो राज़ी बरज़ाए रब रहते हैं। क्यों खाएं न खाएं शेरों के मुँह लाल रहते हैं। और ये तो शेर है, शेर खाए या ना खाए, भूखा हो प्यासा हो, लेकिन शेरों के मुँह तो लाल रहते हैं। तो इनको ना तो खाने से कोई परेशानी हुई है, न खाने से कोई परेशानी हुई है, न पीने से कोई परेशानी हुई है, क्योंकि ये सादात हैं और सादात हर हाल में खुश रहते हैं। यहाँ पहले मिसरे में खुशहाल इसी अंदाज में लिखा हुआ मिला है, इसलिए इसको ऐसा ही पढ़ना मुनासिब समझा गया। मुसहफ़ नसब ये रुख हैं तो गेसू हैं मुश्कबार, शीराज़े की तरह से हैं क़ुरआन के रिश्तेदार। जिल्दे किताब रुख की नज़ाकत पे मैं निसार, ख़त है कि जिल्द से ख़त मुसहफ़ है आश्कार। दुर्जे दहन के दांतों से रुतबे ज़ियाद हैं, ये वो सदफ़ हैं जिसके गौहर खान आज़ाद हैं। अब देखें कि शायर फिर उनकी सरापा निगारी की तरफ माइल होता है कि इनके जो रुख हैं, इनके चेहरे हैं, वो मुसहफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नसब मुसहफ़ से मिलता है। मुसहफ़ से मुराद यहाँ किताब होता है, लेकिन यहाँ कुरान की तरफ इशारा है। और उनकी गेसू हैं मुश्कबार, और उनके गेसू मुश्कबारी कर रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं। और ये शीराज़े की तरह से हैं क़ुरआन के रिश्तेदार। तो चेहरा, चूँकि उनका चेहरा क़ुरआन से मंसूब हो गया है, इसलिए ये जो गेसू मुश्कबार है, ये शीराज़े की तरह, शीराज़ा कहते हैं जिल्द को, ये क़ुरआन के रिश्तेदार हैं। यानी कि इनके रुख से जो ताल्लुक़ है गेसुओं का, वो ताल्लुक़ वही है जो क़ुरआन का शीराज़ है, यानी इसकी जिल्द से होता है। जिल्दे किताब रुख की नज़ाकत पे मैं निसार, यानी किताब रुख की जो जिल्द है उस पर मैं निसार जाऊँ। ख़त है कि जिल्द से ख़त मुसहफ़ है आश्कार, ये उनका ख़त, यानी कि अब यहाँ पर ख़त से मुराद है दाढ़ी, जिल्द ख़त से मुसहफ़ है आश्कार, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे ख़त मुसहफ़ है आश्कार, यानी कि ख़त है कि जिल्द से, यानी कि जिल्द से ख़त मुसहफ़ ज़ाहिर हो रहा हो। दुर्जे दहन के दांतों से रुतबे ज़्यादा हैं। दुर्ज वो होता संदूकचा होता है जिसमें हीरे जवाहरात रखे जाते हैं, और ये दर्ज एक खत्ताती को भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो दर्जे दहन के दांतों से रुतबे ज़्यादा, यानी कि जो दहन है वो एक तरीक़े से संदूकचा है, एक डिबिया है, उसमें दांतों के मोती रखे हुए हैं। ये वो सदफ़ हैं जिसके गौहर खान आज़ाद है, कि ये वो सीप है। अब चेहरे को, मुंह को उसके
سیب قرار دیا ہے، اور گوہر یعنی موتی اس کے غلام ہیں۔ اور زلف حلقہ حلقہ ہے آرام کی جگہ۔ اب جو ان کی زلف ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور زلف حلقہ حلقہ ہے آرام کی جگہ، ظلمت میں جیسے خضر خوش انجام کی جگہ، اسلام کا ہے دائرہ اسلام کی جگہ، یعنی علی کے دل میں ہے اسلام کی جگہ، یہ زلف و رخ وہ دفتر قدرت نگار ہیں، ایک فرد اسی رسالے کے لیل و نہار ہے۔ کہ ان کی جو زلف ہے وہ حلقہ حلقہ، یعنی کہ ان کے حلقے بنے ہوئے ہیں وہ آرام کی جگہ ہے، جیسے ظلمت میں خضر خوش انجام کی جگہ، یعنی کہ ظلمت میں، بحر ظلمات میں، اندھیرے میں خوش انجام خضر کی قیام کی جگہ، یعنی کہ خضر جہاں قیام کرتے ہیں۔ اسلام کا ہے دائرہ اسلام کی جگہ، یعنی کہ یہ جو ہے، جو اسلام کا جو دائرہ بنا ہے، جو زلفوں کے لام کا دائرہ بنا ہے وہ اسلام کی جگہ ہے۔ اسلام کی جگہ یعنی امن کی جگہ ہے، یعنی علی کے دل میں ہے اسلام کی، اور اسلام کی جگہ یعنی جو یہ جو لام ہے، ان کے گیسوؤں سے جو لام بنا ہوا ہے، اس کی جگہ علی کے دل میں ہے۔ یہ زلف و رخ وہ دفتر قدرت نگار ہیں، یہ زلف و رخ قدرت نگار، دفتر قدرت نگار ہیں، یعنی کہ ایسے دفتر ہیں قدرت کے کہ ایک فرد اسی کے لیل و نہار ہے، کہ جو یہ رات اور دن اسی کا ایک فرد ہے۔ مطلب شاعر نے ان کے زلف کی، ان کے چہرے کی تعریف میں کس طرح سے مثالیں دی ہیں، اور کس طرح سے رعایتوں سے کام لیا ہے، یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کو تجنیس ہے، اسلام کو اگر ملا کے لکھیں گے تو اسلام ہو جائے گا، اور اسلام کو الگ الگ لکھ دیا۔ اسے آگے دیکھیں، یعنی علی کے دل میں ہے اسلام کی جگہ۔ اب یہاں پر اسلام یعنی کہ الگ الگ ہے، یعنی اسلام کی جگہ یعنی جو لام بنا ہوا ہے اس کی جگہ علی کے دل میں ہے۔ اب اگر اس کو ملا کے پڑھیں تو بھی کہ علی کے دل میں اسلام کی جگہ ہے۔ یہ زلف و رخ دفتر قدرت نگار ہیں، ایک فرد اسی رسالے کے لیل و نہار ہے۔ یہ زلف و رخ کو دفتر قدرت نگار قرار دے کر اس کو رسالہ قرار دیا ہے، اور رات اور دن کو ان کا فرد قرار دیا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے، سینے نگین خاتم ایجاد کبریا، کندہ ہے ان پہ نقش غلامی یہ مرتضیٰ، زیر نگیں ہیں دل کی طرح کشور وفا، میں ان کے حوصلے پہ فدا زور پر فدا، دشمن پہ ہاتھ چلتے ہیں سمسام کی جگہ، سینہ سپر ہے مثل نگیں نام کی جگہ۔ اب دیکھیں کہ سینے یعنی کہ جو نوجوان ہیں ان کے سینوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے سینے جو ہیں یہ نگین ہیں ایجاد کبریا کے انگوٹھی کی، یعنی کہ اس کائنات کی جو کائنات ایک انگوٹھی ہے، اس کی یہ نگین ہے، کندہ ہے اس پہ نقش غلامی یہ مرتضیٰ، اور اس پر غلامی مرتضیٰ کندہ ہے یعنی کہ کھدا ہوا ہے، اور زیر نگیں ہے دل کی طرح کشور وفا، اور نگینے کے نیچے، اب دیکھیں زیر نگیں اور زیر نگین اوپر آیا، اس سے مناسبت لیتے ہوئے کہ زیر نگیں ہے دل کی طرح کشور وفا، سینے میں دل ہوتا ہے اور اس نگیں کے نیچے وفا کی سلطنت ہے۔ میں ان کے حوصلے پہ فدا زور پر فدا، میں ان کے حوصلے پر فدا ہوتا ہوں، ان کی طاقت پر فدا ہوتا ہوں، ان کے ہاتھ دشمنوں پر تلوار کی طرح چلتے ہیں، اور وہ سینہ سپر ہے مثل نگیں نام کی جگہ، وہ سینہ سپر ہیں نگینے کی طرح، جیسے نگینے میں نام خدا ہوتا ہے اسی طرح وہ سینہ سپر ہے دشمنوں کے سامنے۔ کیا پیرہن کی زیب ہے، کیا اسلحہ کی سج، چار آئینہ ہے صوم و صلاۃ و زکوٰۃ و حج، سیدھی نہیں کسی سے بجز فتح تیغ کج،
قامت ہے خم پچلنے میں مطلق نہیں حرج، جوہر ہنر پہ تیغ کے قرآن اٹھاتے ہیں، قبضے پہ مدعی قسم راست کھاتے ہیں۔ قبضے پہ مدعی قسم راست کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر آگے دیکھیے منظر کہ کیا پیرہن کی زیب ہے، کیا اسلحہ کی، انہوں نے کیا لباس پہن رکھا ہے، اس کی زیب و زینت دیکھنے لائق ہے، اور ان کے اسلحہ کی کیا سج ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ان کا چار آئینہ، یعنی کہ ان کی جو چار آئینہ ایک لباس ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، زیرہ بختر جسے کہتے ہیں، صوم و صلاۃ و زکوٰۃ و حج ان کے زیرہ بختر ہے، چار آئینہ ہیں۔ اور جو ان کی تلوار ہے وہ سیدھی نہیں کسی سے، بجز فتح، یعنی کہ صرف فتح سے سیدھا ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ بجز فتح، یہ جو تلوار جو ٹیڑھی ہوتی ہے بجز فتح کسی سے سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی قامت، اس کی قد، اس کی کاٹھی ٹیڑھی ہے، لیکن اسے چلنے میں ذرا بھی حرج نہیں ہوتا، یعنی تلوار کا قد خم ہوتا ہے لیکن وہ چلتی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہے۔ اور اس کے جوہر ہیں، جوہر ہنر پہ تیغ کے، یعنی کہ جو تیغ کا جو ہنر ہے اس پر اس کے جوہر ہیں، وہ قرآن اٹھاتے ہیں کہ اس کے جیسا ہنر، اس تیغ کا جیسا ہنر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور قبضے پہ مدعی قسم راست کھاتے ہیں، اور مدعی جو ہے اس تلوار کے قبضے پر سچی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ منظر ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے ان نوجوانوں کی سج دھج کا، ان کے لباس کا، ان کی تلوار کا، اور ان کے جنگ کی ہوئی پوزیشن کا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، بہت بہت شکریہ۔